اب دیکھیے کچھ امپورٹنٹ چیزیں جس کو سمجھ لیجیے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہر چیز کو جانتا ہے، کیا کرے گا کوئی انسان، تو بہت سیدھی سی بات ہے کہ کوئی چیز، کوئی کام کب ہوگا، کوئی کام ہوا، کوئی کام ہو رہا ہے، ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی ٹائم کے اندر قید ہے، کسی ٹائم کے اندر قید ہے. ہم جب کہتے ہیں کل میں یہ کام کروں گا، تو اب یہ ٹائم کی بات کر رہا ہوں، فیوچر کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل میں وہاں گیا تھا، تو میں پاسٹ کی بات کر رہا ہوں. تو پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر جو ہے یہ ٹائم کے اندر آتا ہے، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے پرے ہے. اللہ پاک جو ہے ٹائم اینڈ اسپیس میں قید نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے لیے ٹائم جو ہے پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر نہیں ہوتا ہے. اللہ کے لیے پاسٹ، پریزنٹ یا فیوچر نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نالج کے ڈومین میں ہر چیز ہے. تو ہم یہ کہیں کہ بھائی کل میں کیا کروں گا، اللہ اس کو جانتا ہے، تو وہ ضرور جانتا ہے. اس لیے جانتا ہے کیونکہ یہ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر میرے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. میں یہ کہوں کہ آج سے 100 سال بعد سورج کب نکلے گا، یہ میرے لیے 100 سال بعد ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. تو اللہ کے علم میں اس لیے ہر چیز اللہ کے ہاتھے میں آ جاتا ہے کیونکہ ہی از بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیس. اور دوسری بات یہ کہ نالج آف گاڈ، اللہ کا نالج کیا ہے یہ میں بتا چکا ڈیٹیل سے پیچھے ابھی، کہ صرف وہ چیز نہیں جو ہوگی یا جو ہوئی، بلکہ وہ چیزیں جو ہو سکتی تھی اور آگے بھی جو ہو سکے گی، وہ سارا پرموٹیشن اینڈ کمبینیشن جو ہے سارے ایونٹس کا، اللہ پاک کو ان سب چیزوں کا علم ہے. اب ہم لوگ جو یہ پھر کہتے ہیں مشہور بات کہ یہ ساری کی ساری چیزوں کو لکھ دیا گیا ہے، تو لکھنے کا مطلب پھر میں نے کہا کہ ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ لکھنے کا مطلب کہ عربی زبان میں قلم چلا تھا، انک ونک لے کر کے اس نے لکھنا شروع کر دیا، پیج ویج پہ لکھ رہا ہوگا. اس ٹائم میں کون سا پیج، اس ٹائم میں کون سا لینگویج. تو اصل میں بہت ساری باتیں جو سمجھائی جاتی ہیں دین میں، اور خاص کر حدیثوں کے اندر جو بیان ہوتا ہے، وہ بعض اوقات ایلوگوریکل انداز میں ہوتا ہے، متشابہ انداز میں ہوتا ہے، جہاں پہ مقصد سمجھانا ہوتا ہے اس وقت کے لوگوں کے لیے خاص طور پہ. بعد کے لوگ اس کو دوسرے ڈھنگ سے سمجھ سکتے ہیں. جس زمانے کے لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا بعد کی چیزیں، ان کو بعد کی چیزوں کے ذریعے سمجھا پانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اسی لیے سمجھایا جاتا ہے. اب جیسے قرآن میں یوز ہوتا ہے کہ بھائی ریکارڈ ہے، ان سب کا نا ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کا ٹرانسلیشن عام طور پہ ہم لوگ ریٹن کر دیتے ہیں کہ یہ سب جو ہے نا ایک جگہ محفوظ ہے، ریکارڈڈ ہے. تو ہم لوگ ریکارڈڈ کو ریٹن سمجھ لیتے ہیں، ریٹن کا مطلب لکھا ہوا سمجھتے ہیں، اور لکھا ہوا کا مطلب سمجھتے ہیں کہ پین سے انک یوز کر کے لکھا گیا ہو، اور پین اور انک کا مطلب سمجھتے ہیں پیپر سے ہوا ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اللہ پاک نے سارے ایونٹ کو کیسے ریکارڈ کیا ہے، جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ ہے، یہ دیکھیے کہ کوئی بھی ایونٹ کو ریکارڈ ہم کیسے کر سکتے ہیں. پچھلے زمانے میں آج سے 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے، آپ کسی بھی ایونٹ کو، کسی بھی چیز کو کیسے ریکارڈ کرتے تھے. اس زمانے میں اخبار، پیپر نہیں تھا. ہاں نہیں، ریکارڈ کرنے کا طریقہ اس ٹائم میں دوسرا ہوتا تھا کہ کسی چھالے پہ لکھا گیا، کسی ٹیبلٹ پہ لکھا گیا، کسی پتھر پہ لکھا گیا. پھر جب بعد کے دور میں پیپر کا ایجاد ہوا، تو ریکارڈ ہم کیسے کرنے لگ گئے، تو پیپر پہ ہم لکھ کر کے کرنے لگ گئے، پیپر پہ ہاتھ سے لکھتے چلے گئے، ریکارڈ کرتے چلے گئے. پھر بعد میں جب پرنٹنگ پریس کا ایجاد ہو گیا، تب کیسے ہم نے ریکارڈ کیا، تو ہم پھر اس کا پرنٹ کرنے لگ گئے، اس کے ذریعے ریکارڈ ہونے لگ گیا. اور پھر بعد کے دور میں ہم آگے بڑھے، کمپیوٹر کا ایجاد ہو گیا. پھر ہم نے کیسے ریکارڈ کیا چیزوں کو، ہم نے ہارڈ ڈسک میں ریکارڈ کرنا شروع کیا. پیپر پہ ایک پیج پہ، 2 پیج پہ ہم کچھ کنٹینٹ لکھ سکتے تھے، پیپر ایک بڑا چیز ہوتا ہے. ہارڈ ڈسک آ گیا، تو ہارڈ ڈسک ایک چھوٹے سے چیز میں ہم ہزاروں ہزار پیج سیو کرنے لگ گئے کمپیوٹر پہ. اور آگے بڑھے ہم دور میں، تو ہارڈ ڈسک سے ہم نکل کر کے پھر اب میموری کارڈ پہ آ گئے، چپ پہ آ گئے، جس میں کہ ایک دم چھوٹے سے چیز کے اندر میں ہزاروں لاکھوں پیجوں کا ریکارڈ ہم نے ڈال دیا. تو آج سے 1000 سال پہلے اگر کسی سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو لاکھوں باتیں جو کہی گئی ہیں، جو لاکھوں باتیں تم بول رہے ہو، یا جو لاکھوں باتیں میں بول رہا ہوں، وہ سب ایک چھوٹے سے ہمارے انگلی کے دم چھوٹے سے حصے کے برابر کی چیز میں ریکارڈ ہو جائے گا، تو کوئی کبھی یقین نہیں کرتا، نہیں سمجھ میں آتی بات. لیکن آج دنیا اس جگہ پہ پہنچ چکی ہے جہاں پہ ایک چھوٹے سے چپ کے اندر میں لاکھوں لاکھ پیجوں کے انفارمیشن کو آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں. صرف لکھی ہوئی چیزوں کی ہی نہیں، آپ تو اب ویڈیو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے جو ایونٹس چل رہے ہیں چاروں طرف، سی سی ٹی وی لگا دیا تو ریکارڈنگ اس کے ذریعے بھی ہو رہی ہے، موبائل کیمرے سے بھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ریکارڈ کر کے وہ چھوٹے سے چپ میں چلا جا رہا ہے. تو ریکارڈنگ کا طریقہ وقت اور زمانے کے حساب سے بدلتا رہا ہے. کبھی پتھر پہ لکھا گیا، کبھی پیپر پہ لکھا گیا، کبھی ٹائپ کیا گیا، کبھی ہارڈ ڈسک میں لکھا گیا، کبھی میموری کارڈ میں لکھا گیا، پھر کبھی ویڈیو کے ذریعے ریکارڈ کیا گیا.
تو یہ جو ریکارڈنگ ہے اسی کو کہتے ہیں کتبہ، یعنی کہ کتاب جو ورڈ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے ریکارڈ کرنا، الکتاب جس کو ہم کہتے ہیں دا ریکارڈ. تو یہ ریکارڈنگ کا طریقہ بدل رہا ہے، لیکن ہم لوگ کے ذہن میں صرف کیا ہے کہ نہیں قلم نے پیپر پہ لکھا ہوگا عربی زبان میں. ہم لوگ اس کو ایسے سمجھنا چاہیے کہ وہاں پہ الگوریکل ڈھنگ سے تمثیلی انداز میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنی بھی چیزیں واقعہ ہوں گی ان سب کا ریکارڈ جو ہے ریٹن شکل میں، ضروری نہیں کہ وہ ایسا لکھا ہوا ہو پین قلم سے، بلکہ کسی اور شکل میں جو شاید ہمیں معلوم نہیں ہے ابھی، اس ڈھنگ سے محفوظ ہے اللہ پاک کے نزدیک، اس ڈھنگ سے وہ پریزروڈ ہے. دیکھیے اس کو ایک اور سمجھنے کا آپ کرامن کاتبین کے ذریعے بھی سمجھ سکتے ہیں. بچپن سے ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے سر کندھے کے اوپر 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کا نام کرامن، ایک کا نام کاتبین. ایک اچھا عمل لکھتے ہیں، ایک برا عمل لکھتے ہیں. کبھی ہم لوگوں نے غور نہیں کیا مطلب پہ کہ مطلب کیا ہے. کرامن مطلب کہ آنریبل، عزت والے، کاتبین ریکارڈرز بہت سارے. تو آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ہی ہیں، ایک کندھے پہ ایک ہی ہیں. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کاتبین ریکارڈرز، ریکارڈ کرنے والے بہت سارے. تو کسی ایک فرشتے کا نام کرامن نہیں ہے اور کسی ایک دوسرے کا نام کاتبین نہیں ہے. کرامن کاتبین کا مطلب ہے آنریبل ریکارڈرز. تو آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہا گیا تھا کہ آپ کے ایک کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے. اصل آپ کو بتانا مقصد یہ تھا کہ وہ ریکارڈرز، ریکارڈ کرنے والے موجود ہیں آپ کے آس پاس، وہ فرشتے کی شکل میں ہوں یا جس شکل میں بھی ہوں، جو آپ کے سارے ایونٹ کو ریکارڈ کر رہے ہیں. اب ہم سمجھتے تھے کہ ریکارڈ کر رہے ہیں مطلب پیپر ہی پہ لکھ رہے ہوں گے، وہ انک ونک سے پین سے لکھ رہے ہوں گے. نہیں، وہ ریکارڈ کر رہے ہیں. ریکارڈ کیسے کر رہے ہیں واللہ عالم. کسی بھی طرح سے ہماری ایونٹ جو ہے ریکارڈ ہو رہی ہیں. تو ریکارڈنگ کا طریقہ بدلتا رہتا ہے، چیزیں بدلتی رہتی ہیں. اللہ پاک نے جو ریکارڈ کی ہے وہ کسی اور طریقے سے ہے، نہ کہ وہ کسی پیپر اور پین پہ عربی زبان میں لکھ کر کے ہے. اس ریکارڈنگ کے آپ ایگزامپل اور بھی دیکھ سکتے ہیں، ڈی این اے کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارا ڈی این اے ہوتا ہے، آج کے زمانے میں میڈیکل سائنس اتنا ایڈوانس کر گیا ہے کہ اس ڈی این اے میں ہمارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے. ڈی این اے ہماری بہت ساری کوالٹیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے. ڈی این اے ہمارے جو ہے جینز کے بارے میں بتاتا ہے، ہمارے پرانے لوگوں کے بارے میں بتا سکتا ہے. اسی طرح بیج ہوتا ہے، بیج کے اندر بھی ریکارڈ ہوتا ہے اس پیڑ کے تعلق سے. جو پیڑ اس بیج سے یا جو پودا اس بیج سے نکلے گا اس کے تعلق سے ریکارڈ موجود ہوتا ہے کہ یہ کیسا ہوگا، کیا بنے گا، اس میں سے کیا نکلے گا. تو ریکارڈ جو ہوتا ہے وہ چھوٹا سے چھوٹا، لطیف سے لطیف ہوتا جاتا ہے. یہ غور کیجیے گا، یہ چھوٹا سے چھوٹا ہوتا ہے. تو جس کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں، جس کو ہم الکتاب کہتے ہیں، ضروری نہیں کوئی بڑی سی چیز ہے جس کے اوپر لکھی ہوئی ہے چیزیں. وہ کوئی بہت مانوس، بہت لطیف کوئی چیز ہو سکتی ہے جس میں سارا کا سارا ریکارڈ ہوگا.